السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ ذرا جانتے ہو کہ دعوت اور تبلیغ کے اندر بہت ہی زیادہ انتشار چلایا جا رہا ہے، اور وجہ صرف اور صرف مولانا سعد صاحب حضرت جی رابع دامت برکاتہم کو بنایا جا رہا ہے، اور حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کی کلپنگ کر کے، چھوٹی چھوٹی کلپ کو ایڈٹ کر کے نکال کر اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ دھوکہ دینے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے کہ مولانا سعد صاحب غلط بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، بلا 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 بلا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، مالیگاؤں کے ایک حافظ صاحب ہے، وہ کسی گروپ میں ہمارے ساتھ ایڈ تھے۔ مولانا سعد صاحب کی کسی نے کلپ ڈالا، تو اس کلپ کے اوپر ان کو ہو گیا اعتراض۔ حافظ صاحب کو ایک بڑے دعوت کے امیر صاحب کی بیان کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، بات سمجھے آپ۔ اب میں آپ کو آگے وہی بتاؤں گا کہ وہ بیان کیا تھا، ٹاپک کیا تھا، اور حافظ صاحب نے اس سے کیا سمجھا، اور ان مالیگاؤں کے حافظ صاحب کو ہم نے کال کر کے سمجھایا بھی، اس کی ریکارڈنگ بھی بنی ہے، پر ہم نہیں چاہتے کہ بخیڑا کھڑا ہو اور بات بڑھے اور رنجشیں پیدا ہو، اس وجہ سے ہم نے وہ آڈیو کو وائرل نہیں کیا۔ بہرحال، پہلے مولانا سعد صاحب کی جو بات تھی اس کو پہلے آپ خود سن لیں، پھر انشاءاللہ العزیز میں اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہوں۔ دنیا کے شعبوں میں بے دینی اور جہالت اور حرام اس لیے داخل ہوا ہے کہ مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ پڑھائیں اور جاہلوں کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کے کام کریں۔ نہیں، خدا کی قسم، خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ ترتیب نہیں تھی، بلکہ تجارت کی اجازت مدینہ منورہ میں ان کو دی جاتی تھی جو تجارت کے علوم سے پوری طرح واقف ہوں، حرام حلال کی پوری تمیز اور حلال حرام کا پورا علم رکھنے والے ہوں۔ یہ خدا کی قسم یہ بات ہے ہی نہیں، بالکل تصور سے باہر ہے کہ علماء علم کے حلقے سنبھالیں اور جاہل تجارت کی منڈیاں سنبھالیں۔ بالکل یہ بات نہیں ہے، بلکہ میرا تو بہت دل چاہتا ہے کاش ایسے علماء ہوں جو آدھے دن تجارت کرتے ہوں اور آدھے دن مدرسے میں تعلیم دیتے ہوں۔ میں تو اپنے ہاں جو فارغ ہو کے جاتے ہیں سال لگا کر ان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر تم تدریس اور تجارت ان دونوں کو جمع کر سکو تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے بغیر تم تجارتوں کو اور منڈیوں کو اور بازاروں کو شریعت پر کبھی نہیں لا سکتے، کیونکہ دعوت کا تقاضا ہے امت کو عملی دین پیش کرنا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لکھ کر دے دینے سے اتمام حجت نہیں ہوتا۔ قرآن بھی جمع کیا گیا ہے بہت بعد میں، سارا قرآن لکھا ہوا بھی نہیں تھا، لیکن پورا قرآن عملی طور پر موجود تھا۔ مدینہ کے کسی بازار میں چلے جاؤ، وہاں عملی طور پر اسلامی تجارت موجود ہے۔ اس زمانے میں جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا کہ کام تقسیم کر لیے ہیں کہ یہ کام آپ کے کرنے کا ہے یا کام میرے کرنے کا ہے۔ اس لیے اہل دنیا اور تاجر یہ کہنے لگے ہیں کہ میاں یہ آپ کی لائن نہیں ہے، یہ ہماری لائن ہے، ہم جانتے ہیں اس کو کہ تجارت کیسے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ میں تو اپنے یہاں سال والوں سے کہتا ہوں جو فارغ ہو کے جاتے ہیں کہ اللہ تمہیں توفیق دے دے تو خود کماؤ، اپنی ذات پر بھی خرچ کرو اور دین کے تقاضوں بھی خرچ کرو، بجائے اس کے کہ علم سے دین کے ذریعے اپنی حاجت پوری کرو، بلکہ دین کے تقاضوں کو اپنی کمائیوں سے پورا کرو۔ اس لیے کہ امت مال کی برکتیں اس وقت تک دیکھ نہیں سکتی جب تک امت دنیا سے کما کر دین پر خرچ نہ کرے۔ اگر دین سے کما کر دنیا پہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے بند کر دیں گے۔ حق یہ ہے کہ دنیا کمانے کے لیے ہے، دین خرچ کرنے کے لیے ہے۔ یہ راستہ نہیں ہے کہ دین کمانے کے لیے اور دنیا خرچ کرنے کے لیے، یہ راستہ نہیں ہے۔ راستہ یہ ہے
کہ دنیا کمانے کے لیے ہے، دین خرچ کرنے کے لیے ہے. اس لیے کہ امت مال کی برکتیں اس وقت تک دیکھ نہیں سکتی جب تک امت دنیا سے کما کر دین پہ خرچ نہ کرے. اگر دین سے کما کر دنیا پہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے بند کر دیں گے. اگر دین سے کما کر دنیا پہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے بند کر دیں گے. تو دوستو، آپ نے سنا مولانا سعد صاحب نے اس ریکارڈنگ کے اندر، اس کلپ کے اندر یہ کہا ہے کہ اگر آپ دین سے پیسہ کما کر دنیا پر خرچ کرو گے تو اس سے آپ کو برکت نہیں ملے گی. اور ایک کامن سی بات ہے کہ دین سے میں پیسہ کما رہا ہوں، جیسے کہ میں امامت کرتا ہوں یا میں نماز پڑھاتا ہوں، مکتب پڑھاتا ہوں، تراویح پڑھاتا ہوں، مجھے پیسہ مل رہا ہے، اوکے، اور اس سے میں دین پر خرچ نہیں کر رہا ہے. نہ میں 3 دن جماعت میں جا رہا ہوں، نہ میں صدقہ خیرات نکال رہا ہوں، اور نہ میں دین کے جو بھی شعبے ہیں اس پر میں خرچ کر رہا ہوں. بس پیسہ جو میری جو انکم جو آ رہی ہے، جو میرے دین کے راستے سے انکم جو آ رہی ہے، تعلیم اور تعلم کے راستے جو انکم جو میری آ رہی ہے، میں اس کو دنیا کے اوپر خرچ کر رہا ہوں. تو مجھے برکت کہاں سے ملے گی برکت؟ بالکل نہیں ملے گی. اور یہ بات اگر آپ دنیا کے کسی بھی دارالفتہ میں اگر لے کر جائیں تو کوئی بھی مفتی یا قاضی یہ نہیں کہیں گا کہ بھائی آپ دین سے پیسہ کما کر دنیا پر خرچ کرو گے تو آپ کو برکت ملے گی. مالیگاؤں کے جو حافظ صاحب تھے بیچارے، ان کو اعتراض ہو گیا کہ مولانا سعد صاحب مدرسے، مکاتب اور تراویح کی اجرت لینے کے خلاف ہے. اور وہاں پر وہ مجھے مفتی زروری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کلپنگ بھیجنا شروع کر دیے کہ دیکھو مفتی صاحب تو یہ بولتے ہیں اور مولانا سعد صاحب یہ بول رہے ہیں. تو میں نے کلپ بھی سنا. مولانا بھائی، میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ بھائی تراویح کی اجرت نہیں لینی چاہیے، مکاتب اور مدارس کی اجرت اور تنخواہ نہیں لینی چاہیے. آپ ایسے کیسے بات کر رہے ہیں؟ بولے کہ نہیں، مولانا صاحب نے غلط بولا. اب ہم مطلب وہ حافظ صاحب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم اگر مکتب سے پیسہ کما رہے ہیں، اس کو ہم اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو کیا ہم کو برکت نہیں ملے گی؟ مولانا حافظ صاحب، یہاں پر آپ کی بدھی پیڑ کھا گئی، بولتے نا گھوڑا پیڑ کھا گیا، یہاں پر آپ کی بدھی بسٹ ہو گئی. مولانا صاحب صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ دین کے راستے سے پیسہ کما کر اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرو گے تو آپ کو برکت نہیں ملے گی. مولانا صاحب صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ دین سے پیسہ کما کر دنیا پر خرچ کرو گے، دین پر خرچ نہیں کرو گے، دین کے راستوں میں خرچ نہیں کرو گے، اور جو بھی خیر کے جو راستے ہیں اس پر آپ خرچ نہیں کرو گے، دنیا پر آپ خرچ کرو گے، وہاں آپ کو برکت نہیں ملنے والی. سپوز میں نے حافظ صاحب کو ایک مثال دیا اس ریکارڈنگ کے اندر، بولا حافظ صاحب آپ کو تنخواہ ملی تراویح کی 20,000 روپئے، اور آپ نے اتنا لمبا موبائل لے کر آ گئے، اوپو، ویوو، سیمسنگ، جو بھی بڑی بڑی کمپنی ہوتی ہے، آپ نے اتنا بڑا موبائل لے کر آ گئے. کیا آپ کو اس موبائل میں برکت ملے گی؟ یا پھر آپ کو پیمنٹ ملی، تنخواہ ملی آپ کے مدرسے کی، مکتب کی یا تراویح کی تنخواہ ملی، اس سے آپ نے کچھ دنیاوی چیز، زوائدات خرید لی، اس میں کیا برکت ملنے والی ہے؟ تو مولانا صاحب صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سے پیسہ کما کر دنیا پر خرچ کرو گے تو برکت نہیں ملنے والی. دین سے پیسہ کما کر دین پر خرچ کرو گے تو بالکل برکت ملنے والی ہے. اور یہ بات تو ایک دم کامن سی ہے کہ بندہ کہاں سے بھی پیسہ کمائے، دین سے پیسہ کمائے یا دنیا کی لائن سے پیسہ کمائے، تعلیم و تعلم سے پیسہ کمائے یا دنیاوی تجارت سے پیسہ کمائے، اگر وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے تو یہ تو باب برکت والا کام ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آپ کماتے ہو اس کا ایک لقمہ اگر آپ کی بیوی کے منہ میں آپ رکھتے ہو نا، اس پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو گھر والوں پر خرچ کرنا، گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بے برکتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے حافظ صاحب کو یہ سمجھایا، حافظ صاحب آپ بات سمجھیں. مولانا صاحب صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین کے راستے سے پیسہ کما کر دنیا پر خرچ کرو گے، وہاں پر آپ کو برکت نہیں ملنے والی. کامن سی بات ہے نا. پھر بھی حافظ صاحب ہے کہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے، نہ جانے ان کو کیسا انجیکشن دیا جا چکا ہے کہ نہیں، چاہے یہ کتنی بھی دلیلیں دے، ان کی دلیلوں کو نہیں ماننا ہے. جیسے کہ ہمارے بڑے بھائی لوگ کہتے ہیں، ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ دیوبندی اگر قرآن کی آیت بھی لا کر پیش کرے، صحیح حدیث بھی لا کر پیش کرے تو مت پیش کرو، مت اس کو اختیار کرو، مت مانو اسے. کیوں مت مانو؟ اس لیے کہ اس کا لانے والا دیوبندی ہے. کون ہے؟ دیوبندی. دیوبندی اگر میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ ایک قرآن اور حدیث سے ماخوذ ایک مسئلہ تھا، سب مسجدوں میں ہم نے چپکایا تھا اور کچھ بریلوی مسجدوں میں چپکایا تھا، تو وہاں کے امام صاحب نے نکال کر پھینکے. اس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی، قرآن لکھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا کہ نہیں، یہ دیوبندی نے چپکایا. دیوبندی اگر قرآن حدیث بھی پیش کرے تو نہیں ماننا، اس کو اختیار نہیں کرنا.
ایسا ان حافظ صاحب کو انجیکشن لگایا، اب وہ انجیکشن کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، کیسے لگایا جاتا ہے، کیسے لگتا ہے، میرے سے بہتر آپ جانتے ہو، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی اس ویڈیو میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جن کو عقل دی اللہ نے، العاقل تکفیہ الاشارہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہنٹ آف انف فار دا وائس، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو حافظ صاحب کو نہ جانے کون سا ٹیکا اور کون سا انجیکشن لگایا جا چکا تھا، آخر تک ہماری بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، مالیگاؤں میں بڑے بڑے دارالفتہ ہے، دارالقضاء ہے، ہم یہ بات وہاں پر پیش کرتے، استفتاء کرتے۔ اگر میں نے نام لے کر کہا مولانا عمرین صاحب رحمانی دامت برکاتہم اور ان کے بھائی مفتی حسنین صاحب رحمانی دامت برکاتہم، ان کے سامنے ہم مسئلہ رکھتے، اگر کہہ دے کہ ہاں مولانا سعد صاحب نے یہ بات غلط کہی ہے، تو میں مولانا سعد صاحب کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھوں گا اور مفتی عمرین، مولانا حسنین اور دارالفتہ اور دارالقضاء کی بات کو سراخوں پر رکھوں گا۔ اب ریڈیو چلنے کے لیے تو حافظ صاحب رائے فرار اختیار کر کے نکل گئے۔ تو دوستو، اللہ کے لیے آپ کو علم ہے تو علم کی بنیاد پر اعتراض کریں۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ حافظ ہوں، آپ عالم نہیں ہو، یا عالم ہو یا اس درجے کے پائے کے عالم نہیں ہو کہ آپ کسی کی بات کو، بڑے عالم کی بات کو سمجھ سکے، تو آپ اعتراض نہ کریں۔ آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو رجوع کریں اور پوچھے اچھے انداز کے اندر، اچھے انداز میں استفتاء کرے۔ دارالفتہ صاحب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری چیزیں واٹس ایپ پر آ چکی ہے، موبائل نمبر، ای میل نمبر، ہر چیز دارالفتہ والوں نے کھول کر رکھ دی ہے۔ کانٹیکٹ کرو دارالفتہ سے اور دارالفتہ سے استفتاء کرو اور ان سے جواب طلب کرو۔ یہ نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات اگر پہلی مرتبہ سنی تو یار یہ بات انہوں نے اپنے من سے کہا، تم نے قرآن پہلی مرتبہ سنا تو اس کا مطلب کیا کہ پہلے قرآن نہیں تھا، ابھی جو سنے تبھی قرآن ہے؟ بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے علماء اکرام کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے، مدرسہ ختم ہو گیا، کاروبار میں لگ گئے، شادی بچے وغیرہ ہو گئے، مطالعے سے دور ہو گئے، حدیث کی کتابوں سے دور ہو گئے، قرآن کی تفاسیر سے دور ہو گئے، تو بعض ذہن میں استاد اور نہیں رہتی ہے۔ پھر ہوتا یہ کہ جب کچھ قرآن حدیث کی جو بات، تفسیری بات جب آتی ہے تو بندے کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہ پہلی مرتبہ سنا، اس کا مطلب اس بات کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور بھائی حوالے موجود ہے، آپ مطالعہ نہیں کرتے، غلطی آپ کی ہے۔ تو دوستو، اعتراض کرنے سے پہلے، اعتراض تو علمی دائرے میں ہی ہونا چاہیے، اور اعتراض کرنے کا حق بھی اسے ہونا چاہیے جو مساوی ہو۔ جو اعتراض کر رہا ہے نا، اعتراض کرنے والا معترض اور جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے معترض، وہ دونوں برابر والے ہوں تو بات سمجھ میں آئے۔ مولانا سعد صاحب کی ہستی کہاں پر، بڑے بڑے علماء اکرام میں ان کا، عرب کے علماء اکرام میں ان کے بیانات ہوتے ہیں، اتنی بڑی شیخ الحدیث ہستی، دعوت تبلیغ کے بڑے امیر، اور یہ لوگ تو اپنی مسجد کے امیر بھی نہیں بن پاتے، اور یہ لوگ ان کی بات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، بڑی شرم کی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ دوستو، ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ 10 منٹ کا ویڈیو بنے، میں تو 2-5 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کرے یار، لوگوں نے مجبور کر دیا ہے بات کرنے پر۔ ہم اتنا نہیں بولتے تھے، ہم سے بلوایا گیا ہے، پھر بھی ہم اب احتیاط کر رہے، جو بھی بولیں گے احتیاط کے دائرے میں بولیں گے، لیکن بولیں گے، بولنا تو بند نہیں کریں گے۔ آپ کی زبان کھلیں گی، آپ بیجا اعتراض کریں گے تو پھر ہماری زبان بھی کھلنے والی، ہم تمہاری سرکو بھی کرنے والے، اس لیے احتیاط کریں۔ اعتراض کرنا ہے تو علمی دائرے میں اعتراض کریں، اور اعتراض کرنے بعد اپنا نام لکھیں اور نمبر لکھیے تاکہ ہم ڈائریکٹ آپ سے کانٹیکٹ کر آپ تک اعتراض کا جواب پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔